ज़रा ये वीडियो कंपाइलेशन देखिएगा کہ ملک میں بلاسفیمی گینگز کھلے عام کر رہے ہیں، بہت خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں. کسی وقت بھی آپ کو توہین مذہب جیسے خطرناک مقدمات میں پھنسا کر موت کی کوٹھڑی میں بھیج سکتے ہیں. اصل مجرم وہ ہیں جو بلاسفیمی کا الزام لگاتے ہیں. ان میں سے بہتوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں، بہتوں نے اپنے بدلے چکائے ہیں، اور سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں تھا. میں نے رپورٹ کرنا شروع کیا کیونکہ میں نے کہا کبھی ایک کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، وہاں پر سارے حقائق چل رہے ہیں، وہاں پر لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے. یہاں سے سمجھ آنا شروع ہوا کہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے. اصل میں مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ توہین کرواتے ہیں اور یہ ایک پورا گینگ ہے. پاکستان میں ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے مبینہ طور پہ، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بلاسفیمی ایک پراپر بزنس کے طور پہ چل رہا ہے. پاکستان میں لوگوں پہ 295C کے مقدمات غلط کروائے جاتے ہیں. یہ گینگ اتنا مضبوط ہے کہ اس کی عدلیہ کے اندر بھی جڑیں موجود تھیں، اس کی میڈیا کے اندر بھی جڑیں موجود تھیں. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. جو کلپ ابھی آپ نے دیکھے یہ ہمارے ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے بلاسفیمی پروڈکشن گینگ ایک ایسا نظریہ پاکستان میں دیا جس کی نہ کوئی قانونی اساس ہے، نہ اس کی کوئی تاریخی اساس ہے. سرے سے کوئی چیز ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، امہات المومنین، اصحاب، ان سب کے خلاف اور اسلام کے بیونڈ جو دیگر مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، ان کے جو مقدسات ہیں، ایسے ڈیسیکریٹ کیا گیا، ایسے توہین کی گئی جو ابھی بھی جاری ہے. وہ گرفتاریاں بھی جاری ہیں، کم ہیں، لیکن بہرحال اپنی جگہ پہ مسئلہ ایک موجود ہے. یہ وہ حضرات ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور ریف کاٹ کے لو وٹ ایور، میں اس لیول پہ میں نہیں جانا چاہتا، جنہوں نے ایک دفعہ تو آسمان سر پہ اٹھایا، لوگوں کو مس لیڈ کیا، بجائے اس کے کہ وہ حقائق بتاتے، ڈاکومنٹس دیکھتے جو کہ ان کے لیے اویلیبل تھے. ان میں سے کسی کو شرم نہیں آئی. ان سب نے کنٹینٹ پروڈیوس کیا. اور اب میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ سو دیٹ یو کین نو کہ اچانک سارے خاموش ہو گئے ہیں. یہی پاکستان میں صحافت ہے، یہی پاکستان میں رپورٹنگ ہے کہ آپ شرمندہ نہ ہوں کہ آپ نے لوگوں کو مس لیڈ کیا ہے، آپ معذرت نہ کریں جب پتہ چلے کہ ایویڈنس جتنی بھی آپ نے کولیکٹیولی جتنی باتیں کہی تھیں، ایویڈنس اس کے خلاف آ رہا ہے، اور اب آپ کا جھوٹا نیریٹو سسٹین نہیں کر سکتا. یو نو دیٹ کہ اب یہ سسٹین نہیں کر سکتا. انسیڈنٹلی احمد نورانی کی طرف سے دو چار کو باتیں آ جاتی ہیں جو اینٹی اسٹیٹ آدمی ہے، پاکستان دشمن آدمی ہے. پاکستان انڈیا کی جنگ میں آپ اس کا کنٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں. جو انڈیا ٹی وی کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے میزائل ادھر سے نہیں آ سکتے پاکستان کے، یہی سوشل میڈیا پہ ساری یہ باتیں کہہ رہا تھا. اس پرویز ہود بھائی کو دیکھ لیں. ریسپیکٹڈ ہم اے لاٹ ایز اے فزسسٹ، آئی اسٹل ڈو. لیکن انڈیا کا بیانیہ کہ پاکستان نے بلوچستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پاکستان آرمی نے کیا ہے، ایگزیکٹلی وہی نیریٹو. اسے انجینئر کو دیکھ لیں، اس تو مرجع الخبائث، وہ جھوٹ بولے. اس نے کوٹ لکھپت میں 200 اس نے بتا دیے کہ وہاں پہ ملزم موجود ہیں جہاں پہ ایک بھی مرد ملزم موجود نہیں ہے، لیکن صرف اسی سیکولر جتھے کے لیے، اسی قادیانی جتھے کو خوش کرنے کے لیے جن کا یہ فرنٹ مین ہے، اس نے بھی ایسے ہی جھوٹ بولے. حافظ احمد سے میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی، ایکسپلین کیا سارا. حافظ احمد نے مجھے ایک اشور کیا کہ وہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرے گا. جھوٹ بول کے خاموش ہو گیا، وہ بھی ٹوٹلی جھوٹ بول کے. کوئی ہے، اور مجھے کہا، میں نے یہ آفر کیا کہ جو تم نے ویڈیو بنایا ہے مجھے بتاؤ، میں جو بھی اس کے جو اگر اس نوجوان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے I'll be there، میں مدد کروں گا. لائر جو ارینج کرنا ہے سارا کچھ میں کروں گا. چپ کر کے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ڈال کے صاف صاف جھوٹ بول کے وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا. جنید سلیم، میں بڑا سیانہ صحافی ہوں، میں بڑا ایسا ہوں، میں بڑا ویسا ہوں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیسے یہ ٹائٹل ہے نا. یوز ٹو رسپیکٹ ہم اے لاٹ، کیونکہ میں قدر کرتا ہوں ایسے لوگوں کی کہ جو صرف کسی ایک کام کے اندر نہیں بلکہ مجموعی طور پہ انہوں نے اپنی شخصیت بلڈ کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس شخصیت کی زمین سے مختلف پودے نکلتے ہیں، جس میں شاعری کا ذوق ہوتا ہے، جس میں فلسفے کا ذوق ہوتا ہے، جس میں کچھ سائنس کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے، جس میں صحافت ہوتی ہے، جس میں سیاست ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ طبقہ پاکستان میں ختم ہوتا جا رہا ہے. جس زمانے میں جو قریش پور صاحب تھے، ضیاء محی الدین صاحب تھے، اس طرح کے لوگ، اپنا عبید اللہ بیگ صاحب، یہ طبقہ ختم ہوتے ہوتے، تو ایسے میں جنید سلیم صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کے ایک دل میں ہوتا تھا کہ یار اٹس ناٹ آل لاسٹ کاز، وی ہیو پیپل لائک ہم. لیکن جنید سلیم صاحب نے اس لیول پہ جھوٹ بولا، بے رحمی اور بے شرمی سے جھوٹ بولا، پورا ایک نیریٹو کھڑا کر دیا. اعجاز اسحاق جیسے ایک ایسی ججمنٹ جس کی کوئی یہ نہیں کہ لیگل مطلب کوئی سینس ہی نہیں بنتی سرے سے، جس میں قانون شہادت کو پامال کیا گیا. ایک پارٹی کو سنا گیا، دوسری کو نہیں سنا گیا، وہ تعریفیں کرتے کرتے، اور بعد میں جن ججز نے اس فیصلے کو سسپینڈ کیا ان کے اوپر الزام لگا دیے کہ یہ کمپرومائزڈ ججز ہیں. اور آج جب جنید صاحب نے بھی دیکھ لیا کہ کوئی
ایک ایویڈنس بھی ان کے حق میں نہیں ہے، سارا ان کے خلاف آ رہا ہے. جو گستاخ پکڑے جا رہے ہیں ابھی تو وہ ملزم کے سٹیج پہ ہیں، ان کے پاس سے جو ڈیٹا نکل رہا ہے اس میں لوگوں کے قتل کی پلاننگز بھی اویلیبل ہیں، اس میں ملٹری کو گالیاں، پاکستان کو گالیاں، جو مقدس شخصیات ہیں نفوس قدسیہ، جو ان کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ کس طرح سے پورنوگرافک موویز کو، اور وہ معزز اور محترم خواتین جن کے نام آتے ہیں تو ہماری نگاہیں احترام سے جھک جاتی ہیں، ان کو مکس کر دیا گیا. یہ سارا ایویڈنس ان کے فورینزک رپورٹس، ٹیکنیکل رپورٹس، ڈی این اے رپورٹس ساری عدالت میں موجود ہیں. قرآن کے اوپر معاذ اللہ ایجیکولیشن کی رپورٹس عدالتوں میں جا چکی ہیں. جب ان کو پتہ چل گیا، جنید صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی اب کچھ نہیں، تو چپ بالکل خاموش ہو گئے ایک طرف سے. یہ سولوشن ہوتا ہے. نادر بلوچ کو دیکھ لیں، کتنی زیادہ مذہبی حلقے میں عزت تھی اس انسان کی، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، حقائق لوگوں سے چھپائے، کوئی نوٹسز وغیرہ گئے، یہ بھی خاموش. اس کے بعد کیوں بھائی آپ لوگوں کی کیا کوئی پبلک کی یو ڈونٹ او اینی رسپانسبلٹی ٹو پیپل؟ جن لوگوں کو آپ نے مس لیڈ کیا ہے، جن کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہیں پوچھیں گے؟ ان کا نام لے لے کے آپ لوگوں نے اپنے کیریئرز بنائے، اپنے جو ٹیلی ویژن پہ جا کے چلے، جو روایتی مولوی نہیں ہے اس سینس میں، اس نے بھی جا کے یہ بتایا کہ اس معاملے میں بڑا سچا کھرا آدمی ہوں. ایوری بڈی کلیمز کہ ہماری کوئی نہ کوئی ہماری ایک الیجنس ہے، لیکن وہ کہاں ہے الیجنس؟ جن لوگوں کے آپ ساتھ کھڑے تھے ان کے تو جرم ہر روز ثابت ہو رہے ہیں. جسٹ بی کوائٹ. از دیٹ اٹ؟ کوئی ریٹریکشن نہیں آئے گی آپ لوگوں کی طرف سے، کوئی ایک ویڈیو نہیں آئے گی آپ کی طرف سے، کوئی آرٹیکل نہیں آئے گا کہ آپ لوگوں نے لوگوں سے غلط بیانی کی تھی، اچھا آپ کو مس لیڈ کر دیا گیا تھا. کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آئے گا کہ ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، ہم تاریخ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ایسے شخص کے طور پہ جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یعنی یو ول ناٹ ہیو، یو ڈونٹ ہیو اینی سینس آف رسپانسبلٹی. اس انجینئر کی حالت دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے اس نے وہ جھوٹ بولے جنہوں نے بعد میں خود کہہ دیا نہیں پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، آئی ایم ناٹ شیور. اس طرح کی باتیں. ان میں سے ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں کوئی ہمارے منہ سے سچی بات نکل گئی، وہ حصے بھی ایڈٹ کرا دیے. ایک جرنلسٹ ہے، اس نے تو اس لیول کا جھوٹ بولا، بعد میں اس نے وہ حصہ بیچ میں سے نکال دیا. چلے میں اسے پھر کچھ کریڈٹ دے سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس نے یہ تو احساس کر لیا، چلے معذرت نہیں کی، وہ حصہ اس نے کاٹ دیا. آپ لوگوں کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، آپ کا کوئی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے، مذہبی رسپانسبلٹی نہیں ہے. میں کیا میں کو 100 دفعہ باتیں ریپیٹ کروں، یا آپ سے میں ایک دفعہ سمپل پھر پوچھ لوں کہ از اٹ ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ جب آپ کا بیانیہ غلط ثابت ہو چکا ہے تو آپ پبلک کے سامنے آئیں، آپ معذرت کریں، اپنے الفاظ واپس لیں، تاکہ وہ لوگ جو آپ لوگوں کی بات کو سچ سمجھ کے ہماری اس پورے لیگل پروسیس کے خلاف ہو گئے. جو انسٹیٹیوشنل سیکولرزم پاکستان میں وہ تو ہے ہی ہے نا، جو ان کیسز کو خراب کر رہے ہیں. وہ تو میں کہتا ہوں کہ آسما جہانگیر کی باقیات جہاں جہاں پہ بھی ان کیسز کو خراب کر رہی ہے. جس کسی کو اعتراض ہے مجھ سے لائیو ڈیبیٹ کرے. But what we are saying is, so far as you are concerned, جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے، جنہوں نے میڈیا میں آ کے یہ جھوٹ بولے ہیں، اس دنیا میں کیا مرنے سے پہلے اپنا اکاؤنٹ آپ لوگ اپنا ٹھیک نہیں کرو گے؟ سب نے جانا ہے، میں نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. کیا اسی حالت میں دنیا سے جاؤ گے؟ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ اسی حالت میں جب تمہیں پوچھا جائے گا کہ کس ہستی کی گستاخی نہیں ہوئی تھی اور تم نے جھوٹ بول کے دوسری طرف کھڑے ہو گئے تھے؟ آسک یور سیلف، فار وی ول فار شور.